اور میں بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، میرے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا، مجھے آج تک کسی بات نے اتنا نہیں ڈرایا جتنا حضرت مجھے اس پروگرام نے ڈرایا حضرت۔ اب پتہ نہیں ہمارے ویسے اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں لوں کھلو جانے، اس دن اتنا خوف زدہ ہوا کہ حضرت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت۔ میرے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا، تو تھا وہ جمعے کے روز، کیونکہ جمعے کو نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے حضرت۔ رحیم یار خان، کشمیر، جناب ایبٹ آباد، ہزارہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو میں جمعے والے دن نہیں نکل سکتا کہیں بھی، ملاقات ہوتی ہے جمعے کے بعد۔ تو وہ ہمارے قاری عرب حسین صاحب ہیں، ان کو علی پور شریف سے خلافت بھی ہے، بڑی بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ وہ تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے حضرت جمعہ کی نماز کے بعد میری مسجد میں ایک 10ویں شریف کا ختم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں۔ میں نے عرض کی حضرت آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی دور سے احباب آتے ہیں، میں نہیں آ پاؤں گا۔ تو مجھے کہنے لگے حضرت ایک بالکل نوجوان موت ہے، 32-33 سالہ نوجوان فوت ہو گئے، تو اہل خانہ کی خواہش ہے کہ آپ آئیں، اگر آپ آئیں گے تو ان کی دل جوئی ہوگی، وہ جو ان کا ایک دل دکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے آنے سے اس کو تسکین مل جائے، تو آپ آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا چلو میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ کچھ ملاقات ہم نے کر لی، باقی میں نے احباب سے کہا بھائی یہ بالکل پاس ہی مسجد ہے، اب باقی وہاں جا کے مل لیتے ہیں۔ میں حضرت جی جس وقت مسجد میں داخل ہوا نا، جیسے میں جب یہاں آیا ہوں تو حضرت صاحب ناز شریف پڑھ رہے تھے، جب میں وہاں گیا نا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 10-11 سال تھی قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا، لیکن اس کا انداز اتنا زبردست تھا ہر حوالے سے کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی عام کا بچہ نہیں، یہ کسی عالم دین کا بچہ ہے، کیونکہ سن 2021 میں کسی عام کا بچہ اب اتنا سونا قرآن نہیں پڑھ سکتا حضرت۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں شوق بھی نہیں رہا کہ ہمارا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھے۔ ہمارے بچے ڈنگا منہ کر کے انگلش بول رہے ہیں، ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں حضرت کہ ہمارے بچوں کو انگلش آتی ہے حضرت، قرآن نہیں آتا تو نہ آئے حضرت، دکھ ہی نہیں ہے حضرت کسی کو اس بات کا۔ لیکن حضرت جی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور بھائی انگلش کا ثواب نہیں آنا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر آر کا ثواب نہیں آنا، ون واز اے تھرسٹی کرو کا ثواب نہیں آنا، ثواب سورہ اخلاص کا ہی آنا ہے، ثواب سورہ یاسین کا آئے گا۔ اپنے لیے پڑھا، کل کو بیٹھ کے روئے گا قبر میں، تجھے کیا بھیجے گا یہ؟ اپنے لیے کم از کم اس کو پڑھا، کم از کم اس کو اتنا تو کر دے کہ تیری قبر پہ آ کے یہ ہفتے میں ایک بار سورہ یاسین ہی پڑھ جایا کرے حضرت۔ اپنے لیے کرو یار، ہم نے رونا بیٹھ کے، جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں نا، اور جس انداز سے ہم اپنے بچوں کو چلا رہے ہیں حضرت جی، نہیں ان کو سکھاؤ قرآن حضرت۔ لیکن حضرت جی پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے، بیٹا سب سے زیادہ متاثر اپنے باپ سے ہوتا ہے حضرت، اس کا سب سے پہلا رول ماڈل اس کا والد ہوتا ہے حضرت۔ وہ شخصیت جس سے سب سے پہلے بچہ سیکھتا ہے وہ بچے کا باپ ہوتا ہے، وہ شخصیت جس کی سب سے پہلے بچہ کاپی کرتا ہے وہ بچے کا باپ ہوتا ہے حضرت۔ میں نے اپنے گھر دیکھا ہے حضرت جی، میرا بڑا بیٹا محمد علی 10-11 سال اس کی عمر ہے، وہ جب جمعہ پڑھتا ہے نا میرے ساتھ تو پھر وہ میری گھر والی بتاتی اس نے کیا کرنا، اس نے گھر آ کے میری طرح پگ باندھ کے نا، تو جناب اس نے صوفے پہ کھڑے ہو کے دونوں بہنوں کو سامنے بٹھا کے اس نے پھر پورا جمعہ ان کو سنانا بیٹھ کے، کاپی کرتا ہے حضرت۔ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کا بچہ ضرور سگریٹ پیے گا۔ اگر آپ آج ہم سارے پریشان ہیں، وہ جی بچے موبائل، او بھائی تیرے ہاتھ میں موبائل ہے تو پھر اسی نے بھی موبائل ہی مانگنا ہے، تو پکڑنا قرآن تو پھر وہ بھی قرآن پکڑ لے گا، تو پکڑنا تسبیح پھر وہ بھی تسبیح پکڑے گا۔ اس نے تیرے ہاتھ میں جب دیکھا ہے ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے، اس نے جب تیرے ہاتھ میں دیکھا ہے ٹیلی فون دیکھا ہے، تو پھر وہ بھی ٹیلی فون ہی مانگے گا جو وہ تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے۔ جس دن وہ بھی تیرے ہاتھ میں تسبیح دیکھے گا تو دیکھے گا کہ اگلے دن وہ بھی تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہوگا۔ ہاں جی، سکھائیں اپنے بچوں کو، پکڑیں تسبیح، کھولیں قرآن پاک حضرت۔ تو میں نے میرا ایک اندازہ تھا کہ اس دور میں سن 2000 عام بندہ، بہرحال وہ بچہ پڑھتا رہا، میں بیٹھ کے سنتا رہا، جب وہ خاموش ہو گئے نا تو میں جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں نے حضرت سے پوچھا، میں حضرت یہ جو علماء موجود ہیں ان میں سے کس کا بیٹا ہے؟ مجھے تھی کہ میں اس کو داد دوں، یار تیرے بچے نے کمال کر دیا، اتنا سونا قرآن تو نے سکھایا۔ مجھے کہنے لگے نہیں حضرت یہ جو علماء ہیں ان میں سے یہ کسی کا بچہ نہیں ہے، بلکہ آپ جس 32 سالہ نوجوان 33 سالہ نوجوان کے 10ویں کے ختم پہ ہیں اسی کا بڑا بیٹا ہے۔ اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر 8 یا 9 سال ہوگی، ایک اور چھوٹا بیٹا جس کی عمر 5 یا 6 سال ہوگی،
ایک اور چھوٹا بچی ہے جس کی عمر 3 سال ہو گئی ہے، کیونکہ میرے بھی 4 ہی بچے ہیں. اس وقت میری بھی عمر تقریباً 33-34 سال تھی، اس وقت میری عمر 37 سال ہے حضرت. میں حضرت جی اتنا ڈرا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اتنا ڈرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا ڈرا. اور میں نے سر جھکائے، کسی کو نہیں پوچھا حضرت جی. میں نے خود سے سوال کیا، میں نے کہا سلیمان بڑے لمبے تیرے پروگرام نے، اور یہ تو بتا اس 32 سالہ نوجوان کا دل اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو مانا ہوگا حضرت جی؟ سچ بتاؤ یار، مانا ہوگا اس کا؟ اس کا دل اپنی 3 سال کی بچی چھوڑ کے جانے کو مانا ہوگا حضرت جی؟ لیکن یار مظفر آباد والوں، مجھے یہ تو بتاؤ، آپ کے خیال میں پہلے پوچھا جانا ہے؟ کوئی 1 ہفتہ پہلے چٹھی آئے گی، کوئی واٹس ایپ پہ میسج آئے گا کہ اچھا بھائی بندے ان کی پھر کی پروگرام ہے، کوئی لیٹر آئے گا TCS کے ذریعے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں آئے گا. بس ایک آرڈر آئے گا حضرت، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن پروگرام بڑے لمبے ہیں حضرت، پروگرام بہت لمبے ہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے. اور ہم تو حضرت جی پھرنے والے لوگ ہیں نا حضرت. اللہ حضرت جی کوئی یہ نہ سمجھے میں نے کسی کو ہٹ کیا ہے، اس میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں حضرت. اور اب دیکھ دیکھ کے دل گھبراتا ہے، اور بندے تو نے اتنا دنیا سے جی لگا لیا حضرت. میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں، میرے گھر کا بھی یہی حال ہے. ہم نے دنیا سے اتنا جی لگایا ہے، اتنا ہم نے جی لگایا ہے حضرت جی، کہ عالم یہ ہے کہ ہماری لیٹرین میں بھی حضرت جی لاکھوں کی ٹیلیں لگی ہیں حضرت جی. جہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ پیشاب. جہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ پخانا. لاکھوں کی ٹیلیں حضرت جی لگ گئی. جہاں بیٹھ کے کوئی ایسا کام نہیں ہونا کہ جس کے لیے ٹیلوں کی ضرورت ہو. کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کا یہ نسخہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے باتھ روم میں ٹیلیں لگائیں گے تو آپ کو پیشاب یا پخانہ کرنے میں آسانی ہوگی. صرف دل لگا لیا حضرت، ہم نے لیٹرینیں بھی سجا دی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ قبر کو بھولے بیٹھے ہیں. اللہ چلو سارے بیٹھے ہیں، ہم تو بھائی آئے سیکھنے سکھانے ہیں. یا تو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے نا بھی میں نے قبر میں نہیں جانا، تو پھر اس سے بھی بات کر لیتے ہیں. بھائی تو کیوں نہیں جانا؟ مانتے ہو کہ جانا ہے؟ ڈردیں کہن دے دے. مانتے ہو کہ جانا ہے؟ تو پھر حضرت جی تیاری کیوں نہیں؟ پھر کیوں ہم اس سے بھاگ رہے ہیں؟ بھاگ نہیں سکتے حضرت. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. نس نہیں تو سکتا کوئی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. بھاگ نہیں سکتا تو کوئی. کھلا چیلنج ہے جی. وہ کچھ نے لکھا ابو جہل تھا، کچھ نے لکھا ولید بن مغیرہ تھا. وہ ایک پرانی ہڈی لے کے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور ہڈی پہ ہڈی مار کے نا، ظاہر پرانی ہڈی تھی بڑی، جس نے وہ ہڈی پہ ہڈی ماری وہ بوسیدہ ہڈی تھی، وہ ٹوٹ گئی. تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس کو قرآن نے کہا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد کیا تیرا خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ ہم مسلمان حضرت جی، لیکن ہم بھی یہاں کھڑے ہیں، ہم بھی اب نہیں مانتے ان چیزوں کا. لیکن حضرت جی یاد رکھنا پھر آگے سے اللہ کیا کہتے ہیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ارے میں تو وہ ہوں جس نے بغیر ڈائی کے، بغیر نقشے کے پہلی بار بنا دیا تھا. اس ہڈی کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ پتر بھاگو نا، اس کے یہ تو دلیری دیتی ہے حضرت جی. مجھے سارے کہتے ہیں مصباحی صاحب ڈر نہیں لگتا، گن مین کوئی نہیں، سارا پہ پوندے ہو. میں کہنا یار ایک دن نے مالک نے لکھیا ہے، جدن آئے گا ہنس کے جاؤں گے حضرت جی. نہ اس والے کو مار سکتا تو نہ کسی کو ماریا جانا. یہ موت کے ڈر سے ذکر سے بھاگے نا، یہ کوئی مایوسی نہیں. یہی تو دلیریاں لاتی ہے حضرت جی. یہ تو بندے کو نڈر کر دیتی ہے حضرت جی. یہ تو بندے میں ایک وکھری قوت پیدا کرتی. بھاگے نا، اس کی تیاری کریں حضرت جی. میں بہت ڈرا حضرت جی اس دن، بہت ڈرا حضرت. اور پھر یہی مضمون میاں محمد بخش صاحب نے بیان بھی کیا. فرماتے ہو بندے دھیان کر، عذر بہانہ چلنا نہیں. بہانے ہیں نا سب کے پاس. نوجوانوں کو نماز کی دعوت دو، سب کا ایک ہی بہانہ، کیا؟ کپڑے نہیں صاف. اگلے سے یہ کو نا پارک جانا ہے تو کہنے گے میں ہونی پینٹ بدل کے آیا.
میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے تجھے بہانے آتے ہیں، یہ بتا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کون سا بہانہ لگانا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے